بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایڈوکیٹ قرۃ عائشہ اور آپ کی خدمت میں کیو اے لا یوٹیوب چینل کی جانب سے حاضر۔ دوستو آج کا ٹاپک بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، متعہ کیا ہے؟ اکثر ینگ جنریشنز میں زیر بحث رہتا ہے کیونکہ ان کی ایموشنل فیسینیشن جو ہے وہ کافی زیادہ اٹیچڈ ہے اس ٹاپک کے ساتھ، تو یہ اکثر ٹاپک ہائی لائٹ ہوتا رہتا ہے اور اس کے شرعی اور قانونی جو اینگلز ہیں ان کے اوپر بھی بہت زیادہ ڈسکشن ہوتی ہے۔ متعہ کیا ہے؟ متعہ حلال ہے یا حرام ہے؟ اس میں ڈفرینٹ سیکٹس کیا کہتے ہیں میں اس میں بالکل بھی نہیں پڑھوں گی، سیکٹیرین ڈفرینسز کو ہم بالکل بھی ڈسکس نہیں کریں گے۔ آج ہم صرف اور صرف جو میجر ہمارا سورس ہے کسی بھی قانون کو، کسی بھی شریعت کے حکم کو اخذ کرنے کے لیے، آج ہم صرف اور صرف اس پر بات کریں گے اور وہ ہے قرآن مجید۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعہ کے بارے میں کیا احکامات نازل کیے، کیا اس کو حلال قرار دیا یا حرام قرار دیا، اس کی گائیڈ لائن ہم ڈائریکٹلی قرآن مجید سے ہی لیں گے۔ دوستو اگر ہم اس آیت پر غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کا ذکر کیا ہے جو کہ کسی مرد پر محرم قرار دے دی گئیں، حرام قرار دے دی گئیں، جن سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، یعنی کہ محرمات، جن کو ہم عام زبان میں محرم بھی کہتے ہیں۔ اور وہ محرمات کون ہیں؟ تم پر حرام کی گئیں تمہاری مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہو، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، اور تمہاری بیویوں کی لڑکیاں جنہوں نے تمہاری گودوں میں پرورش پائی ہے، ان بیویوں کی لڑکیاں جن سے تمہارا تعلق زن و شوہ ہو چکا ہو، ورنہ اگر صرف نکاح ہوا ہو اور تعلق کے زن و شوہ نہ ہوا ہو تو انہیں چھوڑ کر ان کی لڑکیوں سے نکاح کر لینے میں کوئی مواخذہ نہیں، اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری صلب سے ہوں، اور یہ بھی تم پر حرام کیا گیا کہ ایک نکاح میں دو بہنوں کو جمع کرو، مگر جو پہلے ہو گیا سو ہو گیا، اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہوں، البتہ ایسی عورتیں سے مستثنا ہیں جو جنگ میں تمہارے ہاتھ آئیں، یہ اللہ کا قانون ہے جس کی پابندی تم پر لازم کر دی گئی۔ دوستو یہ ہے کانٹیکسٹ اس آیت کا جس آیت کا ریفرنس متعہ کو حلال قرار دینے میں اکثر دیا جاتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے سورۃ النساء آیت نمبر 24 کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ان الله كان عليما حكيما۔ پہلے صرف اور صرف اس کا ترجمہ دیکھیں گے اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر بحث کریں گے۔ ان کے ماں سوا جتنی عورتیں ہیں انہیں اپنے اموال کے ذریعے سے حاصل کرنا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا، بشرطے کہ حصار نکاح میں ان کو محفوظ کرو، نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو۔ پھر جو ازدواجی زندگی کا لطف تم ان سے اٹھاؤ اس کے بدلے ان کے مہر بطور فرض کے ادا کرو، البتہ مہر کی قرارداد ہو جانے کے بعد آپس کی رضامندی سے تمہارے درمیان اگر کوئی سمجھوتا ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دوستو یہ آیت بہت ہی واضح آیت ہے اور اگر کانٹیکسٹ دیکھیں گے تو اس کے مطلب کو سمجھنے میں زیادہ سہولت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے ماں سوا جتنی عورتیں ہیں انہیں اپنے اموال کے ذریعے سے حاصل کرنا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا، یعنی کہ جو کانٹیکسٹ میں اللہ تعالیٰ نے محرمات کی بات کی، ان خواتین کی جو کہ آپ پر نکاح میں حرام کر دی گئیں، اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے علاوہ تمام خواتین تمہارے لیے حلال ہیں، اب ان میں سے جس کو چاہو مہر ادا کرو اور اپنے نکاح میں لو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محسنین غیر مسافحین، اور ان کو تم نے نکاح کی غرض سے اپنے نکاح میں لینا ہے، ان کو گھر بسانے کی نیت سے نکاح میں لینا ہے، نہ کہ صرف شہوت رانی کی غرض سے۔ تو یہاں پر اگر ہم اس پہ غور کریں تو بہت ہی کلیئرلی یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وقتی طور پر کسی بھی ڈیزائر کو فلفل کرنے کے لیے کسی بھی قسم کا معاہدہ کرنے کی ترغیب نہیں دی، بلکہ اس سے پروہیبٹ کیا ہے، منع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن دین اسلام آئلی نظام اور خاندانی نظام کے حوالے سے جو بات کرتا ہے، اس کو جو سیف گارڈ کرتا ہے، یہ اس کی کمپلیٹ اسپرٹ کے خلاف ہے بات کہ اگر ایک کپل صرف اور صرف اس وجہ سے نکاح کر رہا ہے کہ وہ ٹیمپریریلی نکاح کرنا چاہتا ہے، وہ اپنی کسی ڈیزائر کو فلفل کرنے کے لیے کرنا چاہتا ہے، تو ایسے نکاح کو دین اسلام ایبسلیوٹلی ڈسکریج کرتا ہے۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ، اب یہاں پر جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ ہے فَمَسْتَمْتَعْتُمْ، یعنی کہ ان سے فائدہ اٹھانا۔ اسی لفظ کو متعہ کے حلال ہونے میں ایز ریفرنس کوٹ کیا جاتا ہے کہ یہ ہے وہ لفظ جہاں پر متعہ کو حلال قرار دیا۔ اگر ایک کامن پروڈنس کا طالب علم بھی اس بات کو سنے اور سمجھے تو اس کو یہ سمجھنے میں بالکل بھی دقت نہیں ہوگی کہ اس کا جو کانٹیکسٹ ہے اس میں کہیں پر بھی ٹیمپرری میرج کی ڈسکشن نہیں ہو رہی، کہیں پر بھی کیٹاسٹرافک سچویشن کی بات نہیں ہو رہی، کسی بھی ایکسیپشنل احکامات کا ذکر نہیں ہو رہا، بلکہ معاشرے کا ایک بہت ہی سنجیدہ مسئلہ ڈسکس کیا جا رہا ہے اور وہ ہے خاندان،
کون حلال ہے کون حرام ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے حوالے سے احکامات جاری فرمائے ہیں. اور یہاں پر جو لفظ استعمال کیا گیا فَمَسْتَمْتَعْتُمْ، جس سے مراد ان سے فائدہ اٹھانا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی مراد ٹیمپرری فائدہ ہوتا تو آیت کے پچھلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا محسنین غیر مصافحین، تم نے ان کو بسانے کی نیت سے نکاح میں لینا ہے، نہ کہ صرف شہوت رانی کی غرض سے. اس کے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جو ازدواجی زندگی کا لطف تم ان سے اٹھاؤ اس کے بدلے ان کا مہر بطور فرض ادا کر دو. البتہ مہر کی قرارداد ہو جانے کے بعد آپس کی رضامندی سے تمہارے درمیان اگر کوئی سمجھوتا ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں. یہاں پر میں ایک تھوڑی سی آؤٹ آف ٹاپک تھوڑی سی بات ایڈ کر دوں گی کیونکہ اس آیت میں آ گئی ہے اور ہم نے پچھلی ویڈیوز میں کچھ ڈسکشن کی تھی تو میں اس کا لنک ضرور جوڑنا چاہوں گی. ہم نے پچھلی ویڈیو میں آپ کے سامنے یہ چیز رکھی کہ جو نکاح نامہ ہے وہ ایک سول کانٹریکٹ ہے اور اس میں میاں بیوی اپنی رضامندی سے کوئی ایڈیشنل ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بھی رکھ لیتے ہیں. کچھ لوگوں نے اپنے اعتراضات نوٹ کروائے جس میں ان کا موقف یہ تھا کہ اسلام میں ایڈیشنل ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کی گنجائش نہیں ہے. تو اگر دیکھا جائے تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مہر جیسی واجب چیز کو بھی اگر میاں بیوی رضامندی کے ساتھ اس میں کچھ کمی بیشی کر لیتے ہیں تو اس کو الاؤ کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی رضامندی کو پرائر رکھا ہے. ایک خاندان کو چلانے کے لیے اگر کپل کو یہ لگتا ہے کہ کچھ خاص ٹرمز اینڈ کنڈیشنز رکھنی چاہیے تو وہ یہ رکھنے کے مجاز ہیں. اللہ تعالیٰ اور شریعت اس چیز کی اجازت دیتے ہیں. کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک، یہ ہے وہ آیت جس کو ریفرنس کوٹ کیا جاتا ہے متعہ کے حوالے سے. دوستو ہم نے اس آیت کے بیر ترجمے کو دیکھا جس میں مجھ جیسے ایک ادنا سا طالب علم بھی یہ سمجھ سکتا ہے کہ اس میں کسی قسم کی ٹیمپرری میرج یا ایکسیپشنل سرکمسٹانسز کی کوئی بات نہیں ہو رہی، بلکہ اللہ تعالیٰ خاندان کی نکاح کی اور نکاح میں کن خواتین سے نکاح جائز ہے اور کن سے جائز نہیں ہے اس کے حوالے سے احکامات جاری فرما رہے ہیں. تو یہاں پر ٹیمپرری میرج کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دوستو ہم نے قرآن مجید سے تو گائیڈ لائن لے لی، اب میں اپنی ذاتی رائے کا اظہار کرنا چاہوں گی. دین اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے خاندانی نظام کو پروٹیکشن دی ہے، جو کہ خاندانی نظام کو سیف گارڈ کرنے کا سب سے بڑا پروموٹر ہے، کیونکہ دین اسلام اس چیز کو سمجھتا ہے، اس چیز کو مانتا ہے کہ اگر معاشرے کا یونٹ ہی مضبوط نہیں ہے تو باقی عمارت کی گارنٹی نہیں دی جا سکتی. اگر سپوزٹلی اگر ہم یہ سوچ لیں کہ متعہ یا ٹیمپرری میرج اسلام میں الاؤڈ ہے، حلال ہے، تب کیا خاندانی نظام کو سیف گارڈ کر سکیں گے ہم؟ حلالہ اور متعہ جیسے ٹیمپرری ریلیشنز کیا ایک معاشرے ان دا لانگ رن سپورٹ کر سکتے ہیں؟ دوستو اس ٹاپک کے اوپر میں کسی قسم کی کوئی رائے کا اظہار نہیں کروں گی. یہ سوال چھوڑے جا رہی ہوں آپ کے لیے. قرآن مجید کی اس آیت پر غور کریں، اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں اور دیکھیں کہ کیا واقعی متعہ حلال ہے یا نہیں. دوستو میں اس پہ کوئی ذاتی رائے نہیں دوں گی. میں نے قرآن مجید کی وہ آیت کوٹ کی جس کو متعہ کے حلال قرار دینے میں کوٹ کیا جاتا ہے. اس آیت کو پڑھنے کے بعد، اس کا ترجمہ دیکھنے کے بعد اور اس کا کانٹیکسٹ دیکھنے کے بعد میں یہ سوال آپ لوگوں کے لیے چھوڑے جاتی ہوں کہ کیا ٹیمپرری میرج اگر ہم الاؤ کر دیں، اگر ہم یہ اخذ کر لیں کے حوالے سے قرآن مجید ایکسپریسلی کہہ رہا ہے کہ نکاح کو شہوت رانی کا سبب مت بناؤ، نکاح کو اس غرض سے نہ کرو کہ وہ صرف تمہاری ڈیزائر کو فلفل کرے بلکہ نکاح کو خاندان کو بلڈ کرنے کے لیے استعمال کرو. کیا آیت کے اس ایکسپریس ترجمے کے بعد بھی کوئی کنفیوژن ہے کہ متعہ حلال ہے یا نہیں؟ کیا متعہ کو حلال کر دینا زنا کو حلال کر دینے کے برابر نہیں ہے؟ اگر متعہ کو الاؤ کر بھی دیا جائے، میرا ایک چھوٹا سا سوال آپ لوگوں سے کامنٹ سیکشن میں ضرور جواب دیجیے گا، تو پھر متعہ اور زنا میں کیا فرق ہے؟ کیا یہ دین کے معاشرے کے اسپرٹ کے اگینسٹ نہیں ہے؟ میں انتظار کروں گی آپ لوگوں کی آراء کا اور آپ کے جواب کا. آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.